السلام علیکم ناظرین، میں ناز سہتو یوٹیوب چینل نیریٹو وتھ ناز سہتو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کو 2 دن گزر چکے، لیکن جو نقطہ ڈسپیوٹ کا سبب بنا پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی ماندہ 9 پی ڈی ایم کی جماعتوں کے بیچ میں، وہ تھا کہ استعفیٰ دے دیے جائیں یا نہیں پارلیمنٹ کے ممبرز، نیشنل اسمبلی کے ممبر، صوبائی اسمبلی کے ممبر۔ جب اس پہ اختلاف بنا تو اس کا حل یہ نکالا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں جائے گی اور وہاں سے اوپینین لے کے دوبارہ واپس آئے گی، اور تب تک لانگ مارچ ملتوی کیا گیا اور فیصلہ استعفوں کا بھی اس پہ ہی ملتوی کیا گیا۔ لیکن اب 2 دن گزر گئے ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلانے کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی ہے، کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوا ہے، کوئی ڈیٹ ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے۔ اس سے کافی صورتحال واضح ہوتی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی باقی ماندہ جماعتوں اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں فاصلے کافی بڑھ گئے ہیں۔ اور فاصلے کیوں بڑھے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ اصل میں یہ معاملہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے بیچ میں یہ جو تلخی پیدا ہوئی، وہ ویسے تو یہ دونوں ایک دوسرے کی رائیول پارٹی تھی، لیکن 2008 اور 13 کے الیکشن کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کیا تھا، باوجود اس حقیقت کے کہ ان کے ہارڈ کور پارٹی ورکرز جو ہوتے تھے یا ہارڈ کور رینکس میں جو تھیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف کام کرتی رہتی تھی، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو افورڈ کیا۔ اس پس منظر کے باوجود یہاں جو معاملہ اس مرتبہ بھڑک اٹھا ہے، اس میں ایک سبب مسلم لیگ نون کے 5 سینیٹرز کے ووٹ ہیں، جو ووٹ پیپلز پارٹی کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کو پیپلز پارٹی کے کہنے کے مطابق مجوزہ طریقے پہ نہیں پڑے، اور یہ ایک جان بوجھ کے کوشش کی گئی نواز لیگ کے پارٹ پہ۔ اس کے بعد یہ معاملات بگڑے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ اب پیپلز پارٹی تقریباً پی ڈی ایم سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئی ہے۔ گفتگو اس حوالے سے کریں گے، لیکن گفتگو کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے آپ نے اگر یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویلاگس دیکھیں، پسند آتے ہیں تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ جو پاکستان میں انوائرمنٹ ہے، اس میں آپ کا کمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کا ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ جو ہے اس میں آپ کا انپوٹ آتا ہے، چیزیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے، آپ کے خیال بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ویلاگس میں ایک سیکشن جو کمنٹ سیکشن ہے، وہ آپ کا سیکشن ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، اس رائٹ کو ضرور ایکسرسائز کریں۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو ناظرین، یہ پی ڈی ایم کے جو معاملات ہیں وہ اب اس وقت تک کافی آگے الجھ چکے ہیں۔ پی ڈی ایم نے جو سربراہی کانفرنس کے بعد، سربراہی اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اپنے کیریئر کی، اپنی زندگی کی جو مختصر ترین پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ استعفوں کے معاملے پہ پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے، اس لیے اتفاق نہیں ہوا، اور پیپلز پارٹی کو وقت دیا گیا کہ وہ جائیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اور وہاں سے جا کے اوپینین لے کے آئیں، اور تب تک لانگ مارچ 26 مارچ والا ملتوی مؤخر سمجھا جائے۔ لیکن 2 دن گزر چکے ہیں، پیپلز پارٹی نے اس اتنے اہم مسئلے پر اگر اس کو معاملات سلجھانے ہیں تو کوئی ڈسکس ہوتی، کوئی معاملہ ہوتا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلانے کے لیے کوئی پیپر ورک ہوتا، کوئی سرکولر نکلتا۔ اس سلسلے میں کوئی سرکولر نہیں نکلا ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کوئی ممبران نہیں آئے ہیں آگے۔ لیکن اس میں پیپلز پارٹی کے بالکل ہی ذرائع سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ایک نہیں 2 مرتبہ اس معاملے پہ غور خوض کر چکی ہے، اور ان کی یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ہم اب اس مرحلے پہ ابھی دوسرے آپشنز موجود ہیں جو استعمال ہونے چاہیے، ظاہر ہے وہ نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت میں اس اجلاس سے 1 دن پہلے، ویسے یہ 15 تاریخ کو اجلاس ہونا تھا پی ڈی ایم کا، 15 مارچ کو، لیکن اس کو 1 دن مؤخر کیا گیا تھا اور وہ 16 کو رکھا گیا تھا۔
تو اس لیے سمجھا یہ جا رہا تھا کہ وہ 15 مارچ جو منڈے کا دن تھا، تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ سینٹ کے جو چیئرمین کے انتخابات ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، تو غالباً اس دن پٹیشن داخل ہو جائے گی، اس لیے یہ دن ایک ملتوی کرنا پڑا ہے۔ لیکن اب تک یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ کے چیئرمین کے سلسلے میں جو شکست کھائی سینٹ کے الیکشن میں، یوسف رضا گیلانی کو شکست ملی، اس پہ انہوں نے اعلان تو کر رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی تک وہ اس کو چیلنج کرنے عدالت میں نہیں گئے ہیں۔ تو خیر اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے وہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ اجلاس 15 والا نہیں ہوا تھا، اس کو ملتوی کیا تھا 16 تک، ایک دن مؤخر کیا گیا تھا۔ اور اس دن مولانا فضل الرحمان نے، ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل، مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے رابطہ کیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ وہ جو کمپوننٹ پارٹیز ہیں ان کو یہ ہدایت کر دیں کہ کل ایک دن کے لیے ہم اجلاس ملتوی کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ وقت مل سکے کہ آپ استعفوں والے معاملے پہ خاص طور پر تیار ہو کے آئیں، اوپینین لے کے آئیں، کیونکہ ایک دن اس سے پہلے یعنی پھر 14 تاریخ کو مولانا صاحب جو ہے وہ پشاور میں ایک جگہ پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ جملہ بول چکے تھے کہ استعفوں کے علاوہ لانگ مارچ کی افادیت نہیں ہوگی۔ تو یہ جملہ وہ تھا، بالکل کنکلوڈنگ جملہ تھا، جو پہلے ہی پی ڈی ایم کی پارٹی خاص طور پر پیپلز پارٹی کو پہنچ گیا تھا، اور پیپلز پارٹی نے اس پہ ہی کیس بنایا تھا کہ پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے، کوئی تنظیمی ایک پارٹی کا نظام نہیں ہے جس پہ فیصلے تھوپے جائے۔ تو وہ ایک دن کے بعد جو اجلاس ہوا تو مولانا نے یہ کہا تھا کہ اس اجلاس میں جب آئیں تو وہ اپنا غور و خوض کر کے آئیں، مختلف جو ادارے ہیں ان سے اپنی ایڈوائس لے کے آئیں، فیصلے لے کے آئیں۔ لیکن جب 16 کا اجلاس ہوا تو پھر یہی ہوا، اور وہ اس میں بہت بڑی تلخی جو میاں نواز شریف کے حوالے سے مریم نواز اور آصف علی زرداری کے بیچ میں پڑی، وہ گفتگو جو ہے وہ کافی تلخ گفتگو ہے۔ اس کے کچھ حصے رپورٹ ہوئے ہیں اور کچھ حصے ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئے ہیں۔ اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہوئی تھی اس ڈسکشن کے دوران کہ سینٹ کے چیئرمین پر جو شکست جو آئی یوسف رضا گیلانی کو، تو اس کا بھی ذکر کیا آصف زرداری نے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا، آپ کو ذکر ہو، کہ جس پہ مریم نواز نے جواب دیا تھا کہ ہم نے اتنے سارے ایم ایل ایز، اتنے سارے سینیٹرز نے ووٹ دیا، آپ کو صرف اسحاق ڈار نہیں آئے، تو اس کا ذکر آپ نے کیا اور ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو اس پہ ایک بات اور بھی ہوئی تھی، وہ یہ ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ کے کوئی 5 سے 6 سینیٹرز ایسے تھے جنہوں نے ووٹ میں گڑبڑ کی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں، اور اس سلسلے میں جو ہمیں بالکل ہی پکا پختہ ذرائع بتا رہے ہیں، اس 5-6 نام ہیں جن کا پیپلز پارٹی حوالہ دے رہی ہے کہ انہوں نے اپنا ووٹ خارج کیا، اور یہ جو ووٹ خارج ہوئے ہیں وہ وہی ووٹ ہے جس پہ ابھی تک ظاہر کوئی انکوائری نہیں ہوئی ہے۔ اس قسم کے ووٹ اس سے پہلے جب صادق سنجرانی کے موقع پر بھی خارج ہوئے تھے تو کوئی انکوائری نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت بھی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے ذرائع اور ایک حد تک دوسرے انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو 5-6 ووٹ تھے مسلم لیگ نون کے جو خراب ہوئے اور جس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی کو شکست ہوئی، وہ سینیٹرز یہ ہیں، ایک کامران مائیکل ہیں جن کے فارمر منسٹر تھے، ایک اسد جونے جو صاحب ہیں، فارمر پرائم منسٹر محمد خان جونے جی کے صاحبزادے ہیں، وہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ میں ہیں، لیکن وہ ان کا کمان میں کتنا چلتے ہیں یہ خبر ہے۔ ایک رانا محمود الحسن صاحب ہیں، ایک دلاور خان ہے جن کی بات پہلے ہی پتہ تھا، مشاہد حسین سید جو ہے ان کے ووٹ پر بھی شک تھا، لیکن سسپیکٹ تھا، لیکن مسلم لیگ اب اس کو شک سے بالا تر سمجھتی ہے، لیکن اس کو کلیئر سمجھتی ہے۔ پیپلز پارٹی بہرحال اس پر بھی اپنا شک ظاہر کر رہی ہے۔ اور ایک جو وہ ہے رانا مقبول جو فارمر پولیس چیف تھے وہ ہیں، تو یہ ووٹ ہوئے ہیں جو خراب ہوئے تھے، اور یہ اس وجہ سے یہ معاملہ گڑبڑ ہوا، اور پیپلز پارٹی اس کے جرمانے کے طور پر ہی پیپلز پارٹی، کیونکہ آپ نے کے ووٹ خراب ہوئے، اس کے جرمانے طور پر ہی وہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے مطالبہ رکھا ہے، جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جب یہ بات ان سے کی تو اس کا کہا کہ آپ کے لوگوں کے ووٹ خراب ہوئے،
اس وجہ سے ہمارا سینٹ کا چیئرمین منتخب نہیں ہو سکا، تو پھر اب لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں جو پوسٹ ہے وہ آپ جو ہم نے پہلے کمٹمنٹ کی تھی پی ڈی ایم نے کہ وہ نواز لیگ کو ملے گی، لیکن نواز لیگ نے کیونکہ فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کیا، اس لیے وہ لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی کو دی جائے۔ یہ ایک اچھا خاصا اندر جھگڑا چل رہا ہے، اور اس کے بعد یہ معاملات جیسے ہی تلخ ہوئے ہیں تو بڑے تلخ ہوئے ہیں، زیادہ تر تلخ ہوتے گئے ہیں، اور پھر معاملہ یہاں پہنچا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بظاہر تو پی ڈی ایم سے اس نے علیحدہ ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے، وہ اور یہ جو پبلک کنزمپشن کے لیے بات ہے کہ پی ڈی ایم تو بنایا ہی ہم نے، ہمارا اتحاد بنایا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، یا وہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ جو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جو مریم نواز اور آصف زرداری کے بیچ میں تلخ کلامی ہوئی ہے، اس کے بعد دیکھیں تو مریم نواز یا نواز لیگ کے لوگوں نے تو میڈیا پہ آ کے کچھ نہ کچھ بات کی ہے، پیپلز پارٹی نے گزشتہ دن جو گزرا ہے اس میں پریفر کیا کہ وہ زیادہ میڈیا کے سامنے نہ آئیں، اس قسم کی کوئی گفتگو نہ کریں، وہ خاموش رہے۔ اب یہ کر رہے ہیں کہ یہ جتنا سارا وہ گفتگو کر رہے ہیں جس میں احسن اقبال وغیرہ، مریم اورنگزیب، شاہد خاقان عباسی نے پریس کانفرنس وغیرہ کی ہیں، جو انہوں نے پی ڈی ایم کے متعلق گفتگو کی ہے، وہ بہانہ بنا کے، وہ ڈاکیومنٹ بنا کے، وہ سبب بنا کے پیش کریں گے کہ آپ نے ایک کمپین چلائی کہ پیپلز پارٹی کو کارنر کیا جائے اور اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی نامنہاد طریقے سے۔ تو یہ ایک جو جھگڑا ہے وہ کافی سنگین ہوتا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم خود جو سوچ رہا ہے، جو باقی نو جماعتیں ہیں وہ سوچ رہی ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں تک کچھ بالکل ہی مختصر وقت ایک انتظار کیا جائے گا پیپلز پارٹی کا۔ اگر پیپلز پارٹی واپس نہیں آتی اور اپنی تجویزیں نہیں لے آتی اور استعفوں کے حوالے سے نہیں آتی، کیونکہ یہ طے تھا کہ فیصلے کنسنسس سے ہو گئے، لیکن کنسنسس کا مطلب یونانیمسلی نہیں ہوتا، کنسنسس کا مطلب ہے کہ 99% لوگ ایک طرف ہوں۔ یہاں بھی قصہ یہ ہے کہ 9 جماعتیں تو ایک طرف ہے، پیپلز پارٹی اور ایک طرف ہے، تو وہ کنسنسس تو پی ڈی ایم کے ذرائع میں جو بتا رہے ہیں، جو مسلم لیگ کا ذرائع، جے یو کے ذرائع بتا رہے ہیں، کنسنسس تو اس کو ہی کہا جاتا ہے کہ 10 میں سے 9 جماعتیں ایک طرف ہے۔ تو یہ ایک صورتحال بنی ہے کہ اب پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس معاملے پہ غور کرے گی، یہ یا تو مشکل ہے کہ غور کرے، اگر غور کیا بھی تو جواب وہی ہوگا، چودھری صاحب جواب ہی سمجھو کہ ہم نہیں آ رہے ہیں اور استعفے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے، جیسے کچھ لوگوں نے پہلے ایک علیحدہ ویلاگ میں ہم نے آپ سے شیئر کیا ہوا ہے کہ کوئی اور کیمپ، کوئی ایک متبادل الائنس یا کوئی پولیٹیکل بلاک پاکستان میں بنے۔ یہ اگلے دنوں میں پولیٹیکل منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔